بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم یہ وہی حروف مقطعات کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتارنا ہے کتاب کا اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ ظاہر ہے اس کا کلام بھی حکمت برا کلام ہے۔ ان فی السماء، اب یہاں یہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں یہ وہی آیات، ایک تو قرآن کی آیات ہے نا، ایک آفاقی آیات ہیں اور ایک ہمارے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی طرف جو ہے توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔ فرمایا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ ایک ایک چیز پر غور کرو، پتا پتا جو ہے نا اللہ کے وجود کی گواہی دے رہا ہے۔ وفی خلقکم، اور تمہاری اپنے بنانے میں بھی، یعنی تمہاری جو اللہ نے بناوٹ کی ہے، جس ڈھب پہ تمہیں بنایا ہے اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ وما یبث من دابۃ، اور جو جاندار اللہ نے زمین پر پھیلا دیے ہیں، طرح طرح کی مخلوق ہے جو اللہ نے پھیلا دی ہے، اس میں بھی اگر غور کرو تو نشانیاں ہیں۔ لآیات لقوم یوقنون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور یہ جو دن اور رات کا الٹ پھیر ہے، کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات ہوتی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ نے آسمان سے رزق اتارا یعنی پانی اتارا۔ فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اور اس نے اس پانی کے ذریعے سے زندہ کر دیا زمین کو اس کے مر چکنے کے بعد۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں جو چلتی ہیں ہوائیں، وہ بادل لے کے آتی ہیں، یا یہ کہ جو ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں۔ آیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو سوچ و بچار کرتے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ تو وہ آیات ہیں جو نظر آتی ہیں، آیات آفاقی و انفسی، اور یہ وہ آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں با مقصد سچی، بالکل صحیح اپنے مضمون کو بیان کرنے میں بالکل سیدھی۔ ہوتا ہے نا، آپ ایک بات کہنا چاہتے ہیں، آپ کہہ نہیں پاتے، جلیبی بنا دیتے ہیں، دوسرے کو سمجھ ہی نہیں آتی آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ لیکن اللہ کی آیات ایسی ہیں کہ اپنے مقصد میں دو ٹوک ہیں، سمجھانے میں ان میں کوئی جو ہے رکھنا نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، تو اللہ کی آیات کے بعد اور اللہ کی بات کے بعد کون سی بات ہوگی جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ آخر وہ کون سا فلسفہ ہوگا جسے یہ مانیں گے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ نَسِيمٍ، ہلاکت اور بربادی ہے ہر جھوٹے شخص کے لیے اور گناہ گار کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک بات، اس کا رب جوڑیں کیا بنے گا؟ یعنی ایک معقول آدمی، وہ اسے اللہ کی آیات کو ماننے میں کوئی امر مانے نہیں ہوگا۔ نہیں کون مانے گا؟ جس کی عادتیں بگڑ چکی ہوں گی، جو گناہ گار ہیں، گناہوں پہ وہ قائم رہنا چاہتے ہیں، وہ ان مزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حرام خوری چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہیں، وہ ہے کہ جو پھر انکار کرے گا۔ اس کی مجبوری ہے نا، وہ جو اس نے اپنی عادتیں بنائی ہوئی ہیں ان کا قیدی ہے۔ یسمع آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات سنتا ہے، تتلا علیہ، جو اس کو سنائی گئی پڑھی گئی اس پر۔ ثم یصر مستکبرا، پھر اپنی روش پر اصرار کرتا ہے تکبر کرتا ہوا، اپنی عادت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بجائے اپنی کمی ماننے کے وہ اللہ کی آیات کو غلط ثابت کرنے کے اس میں پڑ جاتے ہیں۔ کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا اس نے سنا ہی نہیں، اس طرح اپنے غلط طرز عمل پر قائم رہتا ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اس کو خوشخبری دے دیں دردناک عذاب کی۔ یہ اب طنز ہے جو اللہ تعالیٰ اس پہ فرما رہے ہیں، اس لیے کہ دردناک عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی نا، وہ تو وارننگ ہے، لیکن وہ خوشخبری کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی کے قابل ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور جب اس سے کوئی معلوم ہوتا ہے، اس کے علم میں آتی ہے ہماری آیت میں سے کوئی بات، اتخذوها ہزوا، وہ اس کو مذاق بناتا ہے، ٹھٹھا بناتا ہے۔ ویسے ہمارے ہاں بھی اب جو دانشور طبقہ ہے، یعنی جو سمجھا جاتا ہے دانشور، تو وہ بھی مطلب یہ آیت وغیرہ سننا پسند تو نہیں کرتے۔ ان کے سامنے آیت وغیرہ کا ذکر کیا جائے تو وہ سمجھتے ہیں یار یہ کس زمانے کی بات کر رہے ہو، میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں حالات کے مطابق بات، آپ مجھے آیتیں اور حدیثیں سنا رہے ہیں۔ اس طرح کا جملہ آپ کو سننے کو ملے گا۔ تو وہ بھی یہی کام کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ من وراء، یہ تو دنیا میں ہوگا، من ورائہم جہنم، اس کے پیچھے دوزخ ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور جو انہوں نے دنیا میں کسب کیا تھا، جو مقام و مرتبہ حاصل کیا یا مال و دولت کمایا، وہ ان کے کسی کام نہیں آیا۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور جو اللہ کے علاوہ انہوں نے اولیاء پکڑے تھے، یہ بچا لیں گے وہ بچا لیں گے۔ اچھا یہ اللہ کی نہیں سنیں گے، لیکن یہ کہ کوئی اس طرح کا جو ہے نا کوئی میلا کچیلا ملنگ مل جائے، اس کے ہاتھ چومنا شروع کر دیں گے۔ اکثر اس طرح کے لوگوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔
اچھا جو ذرا تھوڑے سے سیانے ہوتے ہیں نا تو انہیں یہ کمزوری معلوم ہوتی ہے. وہ ایلیٹ کلاس کے علیحدہ پیر 5 اسٹار پیر ہوتے ہیں, ایک جو ماتڑوں کے پیر ہوتے ہیں, یہ تو ان کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. 5 اسٹار پیر آپ نے صوفی, نہ داڑھی نہ مچھ, پورا صوفی. حالانکہ ہم تو صوفی اس کو کہتے ہیں جس نے کم از کم داڑھی رکھی ہوئی ہو, لیکن نہیں, وہ پھر بھی صوفی ہے. اور ان کا صوفی اسلام ایک علیحدہ ماڈل ہے, اسلام کا ورژن ہے اسلام کا ایک علیحدہ, جس میں ناچنا کودنا پینا پلانا ذاتی معاملہ یہ ہوتا ہے, وہ مزین کر دینا شیطان کا کسی کام کو. تو جو انہوں نے اولیاء پکڑے تھے کہ یہ بیڑا پار لگا دیں گے اور یہ فلانا وظیفہ ہی بیڑا پار کر دے, باقی حلال حرام کی خیر ہے, لیکن یا کبھی پڑھتے رہیں تو بس قوت آپ کو حاصل ہو جائے گی, تو یہ ان کے یہ کوئی بھی ان کے کام نہیں آئیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ھذا ھدیٰ, یہ ہدایت ہے, باقی گمراہیاں ہیں. وَالَّذِي كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, اور جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا, لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ, ان کے لیے بہت دردناک بلا کا عذاب ہے جو انہیں پہنچ کے رہے گا. اب ظاہر ہے دوزخ سے بڑا دردناک جو ہے بلا اور کیا ہوگی. اللہ الذی سخر لکم البحر, اللہ وہ ہے جس نے سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیا, یعنی تم اس میں چل پھر سکتے ہو, اس کے لیے تم کشتیاں بنا کے چلو. لتجری الفلک فیہ, تاکہ اس میں کشتی چلے, بامرہ ہی, اس کے حکم سے. ولتبتغوا من فضلہ, تاکہ ان جہاز رانی کے ذریعے سے تم فضل حاصل کرو اس کا, یعنی مال تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاؤ, خرید و فروخت کرو. ولعلکم تشکرون, اور تاکہ تم شکر اللہ کا ادا کرو. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, اور آسمانوں اور جو کچھ جو زمین میں ہے جو کچھ, وہ سب کا سب اللہ نے تمہارے کام پر لگایا ہوا ہے, اس سے استفادہ کرو. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جو تمہارے لیے اللہ نے واقع کر دی ہیں. ان فی ذالک لآیات, بے شک اس میں نشانیاں ہیں, لقوم یتفکرون, ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں. اچھا یہ مان کے ان کا استفادہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ شکر اللہ کا کرو, جتنی نعمتیں زیادہ ملیں اتنا زیادہ شکر کرو. لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو گے اور دوں گا. قل للذین آمنوا, اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے, یغفروا للذین, معاف کر دیں, درگزر کریں, منہ موڑ لیں ان لوگوں سے, لا یرجون ایام اللہ, جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے. یعنی اللہ کے دن کون سے؟ وہ بڑے بڑے دن, جن دنوں میں بڑی کوئی قومیں ہلاک ہوئی, تو ایک دن ان کا بھی تو کوئی ہوگا نا ویسا ہی, جنہیں اس کی امید ہی نہیں ہے کہ ان پر کوئی عذاب آ سکتا ہے. اور سب سے بڑا دن قیامت کا دن ہے, جنہیں اس دن کی امید نہیں ہے. حالانکہ وہ کیوں آئے گا؟ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, تاکہ بدلہ دیا جائے اس قوم کو جو اس نے کمائیاں کی ہیں, جو کسب کیا ہے, جو کمایا ہے, اس کا صلہ ملے اسے. اور وہ صلہ جو نیک کام عمل کرے گا اسے نیک ملے گا, جو بد کرے گا اسے بد ملے گا. من عمل صالحا فلنفسہ, جو بھلا کام کرے گا اپنے بھلے کو. ومن اساء فعلیہا, جو برا کرے گا اس کا وبال اس پر پڑے گا. ثم الی ربکم ترجعون, پھر تم اپنے رب کی طرف پھیرے جاؤ گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ, ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی. وَالْحُکْمَ وَالنَّبُوَّةَ, اور ان کو حکمت یا حکومت دونوں معنی ہو سکتے ہیں, اور نبوت دی. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور پاکیزہ چیزوں سے انہیں رزق دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور سارے جہان والوں پر ان کو فضیلت دی, بزرگی دی. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ, اور دین کی باتوں کے واضح ان کو ہم نے دلائل دیے, بینات دیں. الامر یہاں پہ بمانا دین. دیکھیں شریعتیں مختلف ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ہے, لیکن دین سب کا آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ہے. تو ہم نے اس دین میں سے ان کو جو ہے بڑی کھلی باتیں دی ہے تاکہ وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, اور وہ اختلاف میں نہیں پڑے مگر سمجھ آ چکنے کے بعد پڑے. جب ان کے پاس علم یا سمجھ آ چکی تھی اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. اور کیوں کیا؟ آپس کی زدم زدہ کی وجہ سے کیا, مفادات کی وجہ سے کیا. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ, تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون, ان تمام باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر, اس کے بعد اے نبی ہم نے آپ کو ایک شریعت عطا کی امر میں سے. دین وہی ہے اور شریعت محمدی آپ کو عطا کر دی. احکام نئے دے دیے, پرانے کچھ احکام ہم نے منسوخ کر دیے, کچھ کو ہم نے بحال رکھا. ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا ناتی بخیر منہا او مثلہا, لیکن دین وہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ شریعت وہ بھی اسی اللہ نے دی تھی اور یہ بھی اسی اللہ نے دی ہے, لہذا دین وہی ہے.
حکم اسی کا ہے، بادشاہ وہی ہے، البتہ اس بادشاہ نے اس وقت کے اعتبار سے کچھ اور جو ہے نا نظام دیا تھا، آج کے اعتبار سے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ایک نیا نظام آپ کو عطا کیا ہے، نئے قوانین آپ کو دیے ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، پس اس کی پیروی کرو، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، جو لوگ جانتے ہی نہیں، جنہیں سمجھ ہی نہیں، جو سب سے کمزوری ان کی سمجھ کی یہ اللہ کو نہیں پہچان سکے، اسے بادشاہ کے طور پر نہیں جان سکے، وہ اس کے فرامین کو کیسے مانیں گے؟ لہذا ان کی خواہشات، وہ تو خواہشات کے پیرو ہیں، ان کی خواہشات کی آپ پیروی نہ کریں، بلکہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے دین اس پر عمل کریں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، وہ سب مل کر بھی اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بعض، باقی اس دنیا میں بعض ظالم بعض ظالموں کے اتحادی بن جاتے ہیں۔ وہ فرنٹ لائن الہی والا نہیں ہوتا جی، ہم فطری اتحادی، وہ گویا ظالم ظالموں کے فطری اتحادی ہیں۔ واللہ ولی المتقین، لیکن جو پرہیزگار ہیں ان کا ولی، ان کا دوست، ان کا اتحادی وہ اللہ ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کی آنکھ کھولنے والی باتیں ہیں، بصیرت آموز باتیں ہیں، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمۃ لقوم یوقنون، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو برائیاں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کو ناحق تنگ کر رہے ہیں، قتل و غارت گری کا بازار کرم کر رہے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو برابر کر دیں گے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے؟ اگر آخرت نہ ہو، اگر جزا و سزا نہ ہو، اور اگر مرنے کا مطلب جو ہے وہ بس مٹ جانا ہو، تو یہ تو ظلم کی آماجگاہ ہے۔ ہم عادل قائم بالقسط، یہ ظلم ہماری سلطنت میں جاری رہے، ہم کچھ کریں ہی نہ، غیر متعلق ہو کے بیٹھے رہیں، تو پھر تو یہ تو ایسا کوئی بادشاہ گوارا نہیں کرتا، ذرا بھی غیرت ہو اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ تو انصاف کا قائم کرنے والا ہے، لہذا یہ عدالت لگے گی اور یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ سواء محیاہم و مماتہم، کیا ان کا یعنی یہ برابر ہوں گے، ان کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہوگا؟ نہ ان کی زندگی ایک جیسی ہے، ان اہل ایمان کی زندگی کو ہم برکت دیں گے، انہیں ہم تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنے کی توفیق دیں گے، اور ان کے کاموں کو جو ہے دوام دیں گے، اور وہ جو دوسرے ہیں ان کے کاموں میں برکت نہیں رکھیں گے۔ یہ جینا ایک جیسا نہیں رہا، اور مرنا وہ تو موت کے وقت فرشتے آ کے جس طرح جانیں ان کی قبض کریں گے، اور جس طرح ان کی قبض، اس میں زمین آسمان کا فرق، اور اگلی زندگی میں تو عظیم بہت کوئی ایسا فرق ہے جو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ساء ما یحکمون، برا ہے جو یہ سوچ رہے ہیں، اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارے برابر ہو جائیں گے، اللہ سب کو جنت میں لے جائے گا، یا سارے زمین میں مل کے گم ہو جائیں گے، بس ڈیتھ دا لیولر والی صورت بن جائے گی، یہ بہت کمزور سوچ ہے جو انہوں نے سوچی ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، حالانکہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بامقصد بنایا ہے۔ اگر یہ بات ہو تو یہ وجود ہی سارا بے مقصد ہو جاتا ہے۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ ہر جان کو بدلہ دے دیا جائے جو اس نے کیا ہے پورا پورا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا الہ، اپنی خواہش نفس کو بنا لیا، جو من میں آیا وہ کروں گا۔ آج کل جسے کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، ظاہر ہے فرعون نے کیا کہا تھا، اس کی کوئی بات اس سے مختلف تو نہیں تھی، اس نے کہا میرا ملک میری مرضی۔ تو درویش کا اختیار اپنی جان کے اوپر ہی ہے، اس نے کہا میری مرضی پھر یہیں تک چلتی ہے، چلیں یہاں تو میری بادشاہی چلے نا، یہ میں کسی اور کی مرضی کیوں قبول کروں، میرا جسم میری مرضی، اس نے کہا میرا ملک میری مرضی۔ باقی ملک صاحب کہیں میرا مال میری مرضی تو کسی کو اعتراض تو نہیں ہوگا، کیا کریں، ان کا مال ہے، جدھر چاہیں خرچ کریں، لیکن یہ جو اصل مالک ہے وہ پوچھے گا کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں پہ کیا ہے۔ تو اس لیے وہ دن آنا ہے جس کے پاس جو مال ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کمایا کہاں سے تھا، اور اگر غلط طریقے سے کمایا تھا تو ادھر ہی فیل، اگلا سوال ہی نہیں۔ جائز طریقے سے کمایا تھا تو اگلا سوال ہے خرچ کہاں کیا تھا، کیونکہ مال تو میرا تھا، تم نے صحیح جگہ پہ خرچ کرنا تھا، حرام پر خرچ کرنے کی اجازت تو نہیں تھی۔ تو وہ اصل مالک تو تب ظاہر ہوگا، تمہارے پاس تو امانت تھی اس کی، جیسے بیٹے کے پاس باپ کا پیسہ ہو تو وہ خرچ کر کے جواب بھی تو لیتا ہے نا، جی صبح اتنے پیسے دیے تھے، سودا کتنے کا لائے ہو اور کیا کیا ہے، پوچھے گا، اسی طرح اللہ بھی پوچھے گا۔ تو آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ اچھا کبھی کسی نے اپنے آپ کو مڑ کے سجدہ کرنا بھی چاہے تو کیسے کرے گا، اپنے آپ کو سجدہ کر نہیں سکتا، تو الہ کا یہاں کیا مطلب کریں گے سوائے اس کے اطاعت کرنے کے، جو دل میں آئی اس پر چلے، یہی مطلب ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں۔ تو جس کے کہے پہ چلے وہ الہ ہے آپ کا،
جس کا حکم مانا وہ الہ ہے، تو گویا الہ کا مانا حاکم۔ وَأَظَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے علم پر، یہ دو معنی ہو سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کو، یعنی اللہ جانتا ہے، غلط اللہ نے اسے گمراہ نہیں کیا، اس کی جو کرتوتیں ہیں اس کی وجہ سے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی سمجھ کے باوجود گمراہ کر دیا، عقل رکھتا ہے، کان رکھتا ہے، آنکھیں رکھتا ہے، اس سب کے باوجود وہ الٹا چل پڑا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور اللہ نے اس کے کانوں پر بوجھ کر شکل مہر کر دی، وَقَلْبِهِ، دل پر بھی مہر کر دی، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ طاری کر دیا، حقائق نہیں دیکھ سکتا، دنیا دکھتی ہے اسے، سیانا ہے، کاروباری معاملات میں کوئی نقصان نہیں کرتا، لیکن یہ کہ وہ جو حقیقت کا علم پیغمبر دے رہے ہیں وہ نہ اسے دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ سمجھ میں آتا ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد آخر کسی کو کون ہے جو کسی کو ہدایت دے گا؟ افلا تذکرون، تم سوچتے نہیں؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اور انہوں نے کہا نہیں ہے مگر ہماری یہی دنیا کی زندگی ہے، نموت، ہم مرتے ہیں، ونحیا، اور زندہ ہوتے ہیں۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی مرضی نہ آئے نہ اپنی مرضی چلے، یہ زندگی ہے، اس میں کوئی خدا، کوئی خالق، کوئی زندہ رکھنے والا، کوئی مارنے والا، وہ اس کی جگہ پہ قضا، بس وہ ایک مجہول سا تصور ہے، وہ لے لو۔ تو ان کا بھی یہی خیال ہے، خود مرتے ہیں، خود جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ۔ مطلب یہ کہ وہ عمر پوری ہوتی ہے اور وہ عناصر ذرا ڈھیلے پڑتے ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرے سے بکھر جاتے ہیں اور زندگی تمام ہو جاتی ہے اور یوں بندہ مر جاتا ہے۔ اور یہ دہر، یہ وہ جس سے دہریت بنی ہے، جو ہم کہتے ہیں فلانا دہریہ ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فاعل حقیقی ہونے کا انکار کر گیا، اور وہ سمجھتا ہے یہ سارا نظام خودکار طریقے سے چل رہا ہے، خود جیتے ہیں، خود مرتے ہیں۔ اس سے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو دہریت کا تصور آج دنیا میں پھیلا، یہ کوئی ماڈرنزم نہیں ہے، یہ بھی سارا جو ہے نا پریمیٹیو ایج میں بھی یہ سارا کچھ موجود تھا، یہ سارے تصورات تھے۔ شراب وہی پرانی ہے، بوتلیں نہیں ہیں، نئے برانڈ میں پرانی شراب دستیاب ہے۔ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اور اس کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اب علم تو اسے کہتے ہیں نا جو قرآن نے کہا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے اس پر مت اپنا موقف بناؤ، سٹانس نہ لو۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، یہ جو حواس خمسہ دیے ہیں، جو تعقل کی صلاحیتیں دی ہیں، ان کو کام میں لا کر اپنا موقف بناؤ، تکے نہ لگاؤ۔ انہم الا یظنون، وہ نہیں ہیں مگر خیال کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی گئیں، ما کان حجتہم، اس کے بدلے ان کے پاس ان کے بدلے میں کوئی دلیل نہیں تھی، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اچھا اگر آپ سچے ہو تو ہمارے سامنے ہمارے مرے ہوئے پردادے کو لے آؤ، وہ اگر زندہ ہو کے آ گیا تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہم بھی قیامت کو اٹھ کھڑے ہوں گے۔ بس یہ ایک ان کے پاس جو ہے نا وہ مقابلے میں بات تھی۔ قل اللہ یحییکم، اے نبی ان سے کہو اللہ وہ ہے جو تمہیں زندہ رکھتا ہے، زندہ کرتا ہی نہیں، زندہ رکھتا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، خود نہیں مرتے ہو، وہ مارتا ہے تو مرتے ہو۔ ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر وہ قیامت کے دن تمہیں جمع کرے گا۔ آپ ذرا تھوڑا سا نقطہ نظر کا فرق جانیں نا، ایک مومن زندہ ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، مقابلے میں دہریہ ہے، وہ کیا سمجھتا ہے میں خود سے بس ٹھیک ہے، زندگی ہے، چل رہی ہے۔ یہ مرتا ہے، یہ سمجھتا ہے اللہ کے فیصلے سے مرا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بھئی کسی حادثے میں کوئی جو عناصر کے بکھر جانے سے یہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ بس یہ فرق ہے، باقی اس جسم کا انکار نہ مومن کرتا ہے نہ کافر کرتا ہے، اس موت کا انکار کر ہی کوئی نہیں سکتا، سب کرتے ہیں، اس حادثے سے سب گزرتے ہیں۔ اس کے بارے میں نقطہ نظر کا فرق ہے، ایک سمجھتا ہے اللہ یہ کر رہا ہے، دوسرا یہ سمجھتا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، تو جو جھوٹے لوگ ہیں اس دن خسارے میں، ٹوٹے میں ہوں گے، نقصان میں۔
وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اس دن ہر امت کو تم دیکھو گے گھٹنوں پہ پڑی ہوگی، خوف کے مارے، ڈر کے مارے، اطاعت کی پوزیشن یہ ہوگی، گھٹنوں پہ پڑے اللہ کے حکم سننے کے لیے تیار ہوں گے۔ کل امت تدعی الی کتابہا، ہر امت، ہر گروہ، ہر قوم اپنے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گی، آؤ دیکھو اپنے کرتوت۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تم بدلہ پا رہے ہو جو کیا کرتے تھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے۔ اب یہاں کتاب کا مطلب کیا؟ یہ وہ پورا جو ریکارڈ ان کے سامنے رکھا جائے گا۔ ینطق علیکم بالحق، تمہارے خلاف بولتی ہے بالکل حق، حق سچ، یعنی یہ جیسے وہ ہوتے ہیں نا اپنا سرکاری وکیل، وہ جس طرح آ کے دلائل دیتا ہے، یہ ہماری کتاب کافی ہے، جج بھی رکھنے کی ضرورت نہیں، تم اپنا حساب خود کر لو۔ وہ جو ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا، اقرا کتابہ کا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یہ سارا ریکارڈ موجود ہے۔ وہ جیسے اچھی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں نا، وہ کسی کو مار کوٹ تو نہیں کرتی، مار پیٹ، وہ سارا ریکارڈ سامنے رکھ دیتے ہیں، بھئی یہ آپ نے کیا، یہ کیا، فلانے وقت فلانے کو فون کیا، وہ بندہ قتل ہو گیا تھا، یہ آپ کی موبائل کی لوکیشن وہیں کی آ رہی ہے، اب بولو۔ آپ نے تو کہا کہ میں تو اماں جی کی قبر پہ تھا، انہوں نے کہا یہ موبائل آپ کا بتا رہا ہے نہیں، آپ تو مقتول کے گھر میں تھے، تو اب کوئی کیا بولے گا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ سارا ریکارڈ پیش کر دیں گے، کوئی چونک کر ہی نہیں سکتا، بول ہی نہیں سکتا کہ میں نے یہ نہیں کیا۔ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے جاتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے، وہ سارا ریکارڈ موجود ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا، اس وقت یہی کہا جا سکتا تھا۔ آج فرض کریں، یہ ہمیں سمجھنا بہت آسان ہے، خفیہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، تو یہ کائنات میں کیا شے ہے کہ جو ریکارڈ نہیں ہو رہی، سب محفوظ ہے۔ اب تو سائنسدان بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی طرح پرانی آوازیں حاصل کرنے کے لیے کوئی آلات بنا لیے جائیں، ہیں تو ادھر ہی کائنات میں ڈھونڈی جا سکتی ہیں، تو وہ اللہ کے لیے تو چندہ دشوار نہیں ہے وہ سارا کچھ سنا دینا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں جگہ دے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، واضح کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، ان سے اللہ فرمائے گا فَلَمْ تَكُنْ آیَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، کیا تم پر میری آیات نہیں تمہیں پڑھ کر سنائی گئیں؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم نے پھر گھمنڈ کیا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم لوگ تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا گیا اللہ کا وعدہ سچا ہے، حساب کتاب ہوگا، جزا سزا ہوگی، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم نے کہا ہم نہیں جانتے یہ قیامت کیا شے ہوتی ہے۔ اور زیادہ ایک بات اور بھی کہی، إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہم نہیں یقین کرتے مگر ایک ظن سا ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوتی ہے؟ آپ کوئی تصور کریں نا، تو اس کا پورا آپ کے خیال میں اس کا نقشہ نہ بنے، ایک دھندلی سی تصویر بنے، ایک گمان سا ہو، تو اس کو ظن کہیں گے نا۔ وہ کہتے ہیں اس قیامت کا ہمیں یقین نہیں ہوتا، ایک ذرا سی کوئی محسوس تو ہوتا ہے کہ کچھ ہوگا، یقین کامل ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ اصل میں یقین حاصل ہوتا ہے فوکس ہونے سے۔ وہ جب تھوڑا سا ہی یقین ہوتا ہے نا، تو اس کا ڈر لگ جائے کہ ہمارے کرتوت تو ایسے ہیں، تو بندہ کہتے ہیں اپنے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے، وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا، اور تو سوچنا ہی نہیں چاہتا تو وہ تصور ہی نہیں بنتا، وہ دھندلی تصویر دھندلی ہی رہتی ہے، آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا، خود نہیں بڑھنے دیتا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک عام بات ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں نا، انہیں نہیں پتہ ہوتا، وہ کہہ دیتے ہیں، وہ مشاہدہ ہوتا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں مرنے کی کوئی بات کر دیں، ابو آپ جب مریں گے کہتے بچے نے بادشاہ کو کہہ دیا ننگا ہے، اب بچہ ابو کو کہہ دے ابو آپ مریں گے، ابو کا موڈ بن گیا۔ پھر اماں نے سمجھایا بیٹا بری بات زبان پر نہیں لاتے بری بات ہے یہ، یعنی مرنے کی بات کرنا بری بات ہے۔ اب جب ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ مرنے کی بات بری بات ہے، تو ہم اپنے ذہن میں بھی نہیں لائیں گے، تو وہ کانسرٹ بنے تو بنے کیسے بنے، وہ یقین آئے تو آئے کیسے آئے، آنے ہی نہیں دیتے، کیونکہ یقین آ جائے تو ہمارا عمل سیدھا ہو جائے، وہ ہم سیدھا ہونے نہیں دیتے۔ لہٰذا یہ کہ وہ کیا ہے کہ جی مگز کو باغ میں جانے نہ دینا، کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا، تو وہ صورت ہم رکھتے ہیں۔ یہ اصل میں وہ غالب کہتے ہیں نا کہ شہد کی مکھی باغ میں جائے گی، پھول چوسے گی، ادھر سے آ کے تو وہ بنائے گی، موم بنائے گی، اس سے موم بتی بنے گی، پھر موم بتی جلے گی تو وہ پروانہ آئے گا اور مرے گا۔ تو اگر آپ نے پروانے کی جان بچانی ہے تو مکھی کو نہیں جانے دینا باغ میں، بس یہ بات ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں چونکہ ہم نے کرتوت نہیں چھوڑنے ہیں، لہذا یقین پیدا ہونے ہی نہیں دینا ہے۔ ان نظن الا ظنا، بس ایک خیال سا آتا ہے ہم اڑا دیتے ہیں، ادھر سے آگے جانے ہی نہیں دیتے۔ وما نحن بمستيقنين، ہمیں یقین نہیں حاصل ہوتا۔
وبدا لہم سیئات ما عملوا، ان کی کرتوتوں کے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا مذاق اڑاتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا ہوگا، ہنسی اڑاتے تھے مذاق اس کی عذاب کا، وہ انہیں پکڑ لے گا۔ وقیل الیوم، اب ایک اور مسئلہ ہے، رحمان اور رحیم اللہ وہ اپنی مخلوق کو دوزخ میں ڈالے تو اس کی بھی تو کوئی آخر کوئی وجہ ہونی چاہیے، کوئی ریزننگ ہونی چاہیے۔ اس کا جواب ہے وقیل الیوم، کہا گیا آج کے دن، ننساکم، ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ تم کس کیفیت میں ہو؟ ہم نے اس ادھر مڑ کے توجہ ہی نہیں دینی۔ کیوں؟ کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم نے بھلا کے رکھا ہوا تھا ہمارے ساتھ ملنے کے اس دن کو۔ اگر ہم تمہارے محبوب تھے تو محبوب سے تو ملاقات کی تمنا ہوتی ہے، تمہارے خیال آتا تھا تو تم اسے نکال دیتے تھے ذہن سے۔ ہم نے آج تمہارا خیال اپنے دل سے نکال دیا، جو چیخو چلاؤ تڑپو ہم تمہاری طرف دھیان ہی نہیں دیں گے۔ ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آ گئے، وما لکم من ناصرین، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس لیے کہ تم نے ہماری آیات یعنی بادشاہ ارض و سما کے جو کمانڈمنٹس تھے ان کو تم نے مذاق بنایا، ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، وہاں کی سرداریاں، چودراٹیں، سٹیٹس، مال و اسباب، حسب نسب، اس دھوکے میں تم پڑے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، آج تم یہاں سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی وہ جو ان کی کوئی وہاں معافی کی کوئی گنجائش یا اپیل ہوتی ہے نا کسی ہائر کورٹ میں یا صدر مملکت، ایسا بھی کوئی موقع نہیں ہوگا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو اللہ ہی کے لیے حمد ہے، شکر ہے، جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، سارے مخلوق کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بڑائی ہے۔ یہ جو کہتا تھا میں بڑا بادشاہ ہوں، یہ ایک دھوکہ تھا، فریب تھا جس میں وہ آیا تھا۔ اصل بادشاہی اسی کی ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات